راستے میں موت آ گئی۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ نے 100 آدمی کے معصوم جانوں کے قاتل کو جب اس کا خاتمہ اس حالت میں ہوا ہے کہ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی، اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو بھائیو، ہم نے چلو بہت سی نیکیاں کر لیں، لیکن پتہ نہیں کہ ہمارا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا۔ جب موت آئے گی اس وقت ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے، بندگی میں رہنا چاہیے کہ جب بھی وہ وقت آئے تو اللہ کی بندگی، توبہ، استغفار کی حالت ہو، اطاعت کی حالت ہو، اللہ ذوالجلال جنت عطا فرما دیں گے۔ اور اگر اعمال کر کے فرائض بھی چھوڑ دیے، موت اس حالت میں آئی کہ بے نماز تھا، موت اس حالت میں آئی کہ رمضان میں نمازیں پڑھی، شوال آیا، آگے والے مہینے آئے تو فرائض بھی چھوڑ دیے، بے نماز ہو گیا، اللہ سے بھاگ گیا، مسجد سے بھاگ گیا، اس حالت میں اس کو موت آئی تو بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی ایک بھی نماز چھوڑ دی فقد حبط اعمالہ، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ بڑی اچھی بات کیا کرتے ہیں، آپ بھی غور سے سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کتے کو اگر باندھ دیا جائے نا، کتے کو باندھ دیا جائے وہ زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور جب اس کو چھوڑیں تو پھر وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے 1 مہینے کے لیے تو باندھ دیا، بڑے بڑے جو سرکش تھے اور جو بڑے بڑے کاٹنے والے تھے، اور مسلمانوں کو، بندوں کو اللہ کی بندگی سے دور کر کے معصیت پہ جو بڑے بڑے سرکش لگانے والے تھے، اللہ نے اپنی رحمت سے اور ہماری کمزوری دیکھ کر اس کو 1 مہینے کے لیے باندھ دیا۔ اب جب مہینے کے بعد اس کو چھوڑا، جب عید کا چاند نکلا تو رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ختم ہو گیا، اور پھر اللہ ذوالجلال نے چھوڑ دیا کہ چلو ان بندوں کی بھی تربیت ہوگی، ٹریننگ ہوگی، ایمان ان کا بھی مضبوط ہو گیا، لیکن اس کو 1 مہینہ باندھا وہ اور زیادہ کڑوا ہو گیا۔ تو ہوا کیا کہ رمضان ختم ہوتے ہی چاند کی رات ہی، جس کو عید رات کہتے ہیں، عید رات، ہاں جی، چاند رات، چاند رات، چاند رات ہی ایسی فحاشی، ایسی عریانی، ایسے گانے بجانے، اور بہو بیٹیاں بے پرد بازاروں میں پھر کر، نوجوان مجرے سجا سجا کر، ڈرامے اور گانے بجانے دیکھ کر اعتکاف سے نکلتے ہی وہ ایسا کڑوا ہو کر پڑا، نماز بھی بھول گئی اور جو اللہ کی بندگی تھی وہ بھی بھول گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ بھی بھول گیا۔ پہلے سے زیادہ بڑھ کر یہ لوگ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ مثال کافی فٹ آتی ہے کہ خوشی کے نام پہ، خوشی کے نام پہ اللہ کی معصیت۔ بھئی خوشی میں تو اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے تھا۔ تو بھائیو، یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، مقابلہ ہے ایسے دشمن کے ساتھ جو میرے اور آپ کے بابا کا دشمن تھا اور ہمارا سب سے بدترین دشمن ہے۔ اللہ نے کچھ آپ کے ایمان کی تربیت کی ہے، اور روزوں کی عبادت سے اس کے اندر کچھ اگر نور اور قوت پیدا ہوئی ہے تو اس کو ضائع نہ کریں، نیکیوں کو برباد نہ کر لیں، عمل میں جاری رہیں اور اللہ کی بندگی میں لگے رہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ زندگی میں بھی اللہ کی بندگی کریں، اس وقت تک کرتے رہیں جب تک موت نہیں آ جاتی۔ موت آئے تو اللہ کی بندگی اور اسلام پہ آئے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله